اور ایک دینداری ہے۔ نبی کے عشق کی شان نرالی، نبی کے عشق کی آگ وہ آگ ہے۔ ایک بہت بڑے عاشق جس کے عشق رسول کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے ہیں، میری مراد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ذات پاک، وہ فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھپے سستے۔ عشق سب کو جلاتا ہے، عشق کی آگ سب کو جلاتی ہے، لیکن عشق رسول کی آگ جلاتی نہیں بجھاتی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھپے سستے، جو آگ بجھا دی وہ آگ لگائی۔ یہ عشق رسول کی آگ وہ آگ ہے کہ جہنم کے دہتے ہوئے الاؤ کو بھی ٹھنڈا کرتی۔ نبی تو نبی ہے، نبی کے عاشق جب پلسرات سے گزریں گے جہنم پکارے گی کہ اللہ اسے جلدی گزار دے، جلدی گزار دے اس کے عشق کی آگ سے میری۔ اے عشق تیرے سر پہ جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ مجھے مدینے لے چلو، یہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچے عشق رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ کس سے بیان سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس سے بیان ہو کیسے ہو، ہم کو نبی نے کیا دیا، ہم کو نبی نے کیا دیا، بھٹکے تھے راہ حق سے ہم، حق کا ہمیں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ کس سے وہ کیسے ہو، رب کے حبیب اس طرح آئے جہاں پہ چھا گئے، بے شک بے شک، رب کے حبیب اس طرح آئے جہاں پہ چھا گئے، آئے جہاں پہ چھا گئے، لاتوں گل خود بخود بے شک قدموں پر سر بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک۔ قدموں پر سر جھکا دیا، کس سے بیان ہو کیسے رہے ہوں گے انہی کے جانشین حضور تاج شریعہ کی زبان کے،
کہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ، لحد میں عشق رخ شکدار لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، راہ خدا یعنی صراط مستقیم، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سرار لے کے چلے۔ اور آج ہم اور آپ یہاں جمع ہیں اور حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی یاد میں جمع ہیں، ان کے عرس کی مجلس ہے۔ حقیقت وہ اسی شعر پر عمل ہے کہ صراط مستقیم کو دیکھنا ہے تو حضور حافظ ملت کی زندگی دیکھو، جس راہ سے حافظ ملت گزرے حقیقت میں وہی صراط مستقیم تھی، جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری وہی طریقہ اپنا لے تو امام احمد رضا کی زبان میں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، محبان چار یار یعنی تم سے ہی چمکے ہیں مانند اختر، صدیق و فاروق و عثمان و حیدر، چاروں رکھن پلکوں پہ تمہارا چرنوا پائن عروج و کمال، یہ شان ہے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور رافضیت اور تفصیلیت کا رد کرتے ہوئے امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو ان چار یاروں سے یعنی ابو بکر عمر عثمان و حیدر سے سچی محبت کریں گے ان کی قبر جنت بن جائے گی، یہ ضمانت ہے ان کی محبت۔ اب کیوں نہ ہو، یہ جو چار یار ہیں یہ چاروں یار اہل بیت اطہار سے سچی محبت فرماتے تھے، اور اگر ان چار یاروں کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم بھی اہل بیت سے محبت کر کر امام احمد کرتے ہوئے امام احمد رضا کی زبان میں یہ کہیں گے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ یہ لفظی اور تفصیلی کیا جانے کہ اہل محبت اہل بیت سے سچی محبت کیسے کی جاتی ہے۔ اگر سیکھنا ہے خلفائے راشدین سے سیکھیں اور ان کے نقش قدم پر چل کر ان سے بھی محبت کریں اور اہل بیت سے بھی محبت کریں۔ اور ہمیں تو اللہ نے دو ہاتھ دیے، ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو، دونوں ہاتھ میں لڈو۔ کیسے دونوں ہاتھ میں لڈو؟ وہ ایسے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ حق یہ ہے کہ ہے عبد الہ اور عالم امکان کی شاہ، یعنی حقیقت یہ ہے، یہ پہلے مصرے میں کہا تھا نا کہ حیران ہو یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو ہے کیا؟ تو کہتے ہیں حق یہ ہے کہ ہے، حق یہ ہے کہ ہے عبد الہ، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور عالم امکان کے شاہ، اور سارے عالم امکانیت کے بادشاہ ہیں۔ برزخ ہے وہ سر خدا، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، وہ ایسے برزخ ہے، ایسے درمیانی واسطے ہیں کہ نہ وہ رب ہے نہ ہماری طرح عام بندے ہیں، وہ عالم امکان کے شاہ ہیں۔ اسی لیے دوسری جگہ فرمایا کہ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، یہ شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ممکن نہیں ہے قدرت کیا بڑھ کے چڑھے خورشید
آئیے مسلک اعلیٰ حضرت، جس پر وہابیہ دیابنا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ بریلوی، یہ اہل سنت، یہ سنی، یہ جنتی میرا لفظ ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ لوگ رسول کو خدا سے بڑھا دیتے ہیں، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتا وہ ہے کہ جب سامنے والا مقابل کی ذات کوئی حد رکھتی ہو، ہمارا خدا لامحدود قدرتوں والا پر، جب اس کی حد ہی نہیں، اس کے لیے کوئی حد ہے ہی نہیں، تو اس سے کوئی کیسے بڑھ سکتا ہے اور بڑھا سکتا ہے؟ لیکن آؤ دیکھو کہ اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرماتے ممکن میں یہ قدرت کہاں اور واجب میں عبدیت کہاں؟ بہت مختصر میں عرض کروں کیونکہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ممکن ایک ایسا لفظ ہے جسے اشارہ کیا گیا ممکن الوجود، یعنی جن کا وجود ممکن ہے، ممکن مخلوق کے لیے کہا جاتا ہے، اور واجب الوجود اللہ کی ذات۔ یہ ممکن اور واجب سے مراد فرض والا واجب نہیں ہے، ممکن الوجود جس کا وجود ہونا ممکن ہے، اور ممکن کس کا وجود ہے؟ جو مخلوق ہے، اور واجب جو ہمیشہ سے ہو ہمیشہ رہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ نہ وہ اسے اونگ آئے، نہ اسے نیند آئے، نہ اسے کوئی فنا کر سکے، نہ وہ خود اپنے آپ کو فنا کرے، وہ اس سارے عیوب سے، کمیوں سے پاک ہے۔ ممکن الوجود یعنی مخلوق، واجب الوجود یعنی اللہ، اور اللہ کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن پر قادر ہے، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ بندہ ہر ممکن اور چاہے پہ قادر نہیں، بندہ بہت مجبور ہے، بہت معمولی اختیار بندوں کو، باقی بندہ مجبور ہے، اور اللہ قادر ہے، مقتدر ہے، مالک ہے، مختار، وہ واجب الوجود اللہ۔ اس پوری کائنات کو پیدا کرنا ہوا، رب نے کہا کن فیکون، ہو جاتی ہے وہ چیز۔ اللہ نے پوری کائنات کو لفظ کن سے پیدا کر دیا۔ اس کارخانے گیتی کو اللہ تعالیٰ نے صرف ارادہ فرمایا اور ہو گئی، یہ ہے اللہ کی شان۔ اور اس میں جو تغیر اور تصرف کسی کو اگر حاصل ہے تو صرف اللہ رب العزت کو حقیقی تغیر اور تصرف کا حق حاصل ہے۔ لیکن اس زمین پر جو ممکن الوجود میں ساری مخلوقات میں ہمیں ایک ایسی ذات بھی نظر آتی ہے کہ جو وہ اختیار رکھتی ہے کہ ساری مخلوقات مل کر بھی نہیں رکھ سکتی۔ اللہ نے سورج کو مشرق سے مغرب کی طرف چلایا، اور مغرب سے مشرق کی طرف سورج چلا سکتا ہے تو صرف اللہ رب العزت چلا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا، یہ نمرود اگر تو خدا ہے تو میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ ناممکن ہے یہ بات، لیکن نبی پاک کی نام ابراہیم علیہ السلام نے دربار نمرود میں پڑھ دی تھی کہ پوری مخلوقات، سارے ممکنات مل کر، سارے ممکن الوجود مل کر جو کام نہیں کر سکتے، میرے آقا کی انگلیوں کے اشارے پہ وہ کام جو ناممکن ہے، آقا کریم زمین پہ کھڑے ہو کے اشارہ کرے تو سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ نبی پاک کی شان ہو کہ چاند کو اشارہ کرے تو دو ٹکڑے ہو جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ممکن ہے، ممکن الوجود ذات ہے، جو مخلوق ہے، ان میں یہ قدرت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت سوال قائم کر دیں، ممکن ہے یہ قدرت کہاں کہ سورج کو پلٹاوے، چاند کو دو ٹکڑے کرے، پتھروں سے کلمہ پڑھواوے، درختوں کو چلاوے، پوری کائنات پر حکومت فرماوے،
ممکن بھی یہ قدرت تو ہو نہیں سکتی. ارے مردے جلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، میرے آقا علیہ السلام نے بے جان کنکروں سے کلمہ پڑھوایا. ممکن بھی یہ قدرت کہاں. لیکن آقا کریم کی شان وہ کہ یہ ساری قدرتیں ظاہر فرما رہے ہیں، اگرچہ اللہ کی عطا سے ظاہر فرما رہے ہیں. ہمارا عقیدہ نہیں. اور واجب العبدیت کہاں؟ جو واجب الوجود ہے، جو اللہ کی ذات ہے، اس میں بندگی کے کوئی تصور بھی نہیں، وہ بندہ نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت فرما رہے ممکن میں یہ قدرت کہاں اور واجب میں عبدیت کہاں. بہت خوب، بہت خوب. جو واجب ہے وہ بندہ ہو نہیں سکتا. اور میرے آقا بندے ہیں اور یقیناً اللہ کے بندے ہیں. ہم تو کلمہ یہی پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ہم رسالت سے پہلے نبی کی بندگی کا اعتراف کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. تو واجب اگر کوئی ان قدرتوں کو دیکھ کر کہے کہ نبی کی ذات واجب الوجود، تو یہ غلط. اس لیے غلط کہ وہ بندے ہیں. اور اگر بندے ہیں، عبد ہیں، پھر یہ قدرتیں کہاں سے آئیں؟ ایک سوال تھا. اعلیٰ حضرت نے اس کی ایک اور بہت پیاری مثال دی، قصیدہ معراجیہ. اس میں بھی کہا تھا کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھ جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. اور وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف ہے. عبد اور معبود کا جو معاملہ تھا کہ معراج کی شب، یہ جو اللہ اور رسول کا اللہ نے اپنے محبوب کو شرف ملاقات بخشا تھا، اس میں بھی فرمایا کمان و امکان کے جھوٹے نقطوں اول آخر کی پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. بہرحال اس میں بہت سارے اشعار ہیں، وقت کی تنگی سے میں پیش نہیں کر سکتا، جس میں اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا ہے رب رب ہے، مصطفیٰ اس کے بندے، اللہ اللہ ہے، رسول اللہ اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق. ہم مصطفیٰ پیارے کو رب کی مخلوق مانتے ہیں. لیکن پھر سوال اٹھتا ہے کہ یہ قدرتیں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات مصطفیٰ کو دیکھ کر کوئی کم عقل سوچ سکتا ہے کہ یہ تو اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی صفات ہے، یہ قدرتیں تو اللہ ہی میں ہو سکتی ہیں. لیکن جب دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ وہ واجب دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے وہ واجب الوجود تو نہیں ہے اللہ کے نبی، وہ تو ممکن الوجود ہے. اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، زندگی بھر اپنی رب کی بندگی کا اعتراف فرماتے رہے. اب تکلیف ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کہتے میں حیران ہوں کہ میں نبی کو کیا کہوں، اس لیے کہ یہ بھی بہت بڑی خطا ہے کہ ہم نبی کو واجب کہیں، اور یہ بھی خطا ہے کہ صرف اور صرف ممکن کہیں. اس لیے کہ ان دونوں کے بیچ میں ایک ایسی رب نے انہیں صفت عطا فرمائی ہے کہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل. ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل وہ ذات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو کتنا پیارا شعر ہے، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یعنی یہ کہنا بھی خطا ہے کہ وہ واجب بھی نہیں ہے ممکن بھی نہیں. اس لیے ہے یہ خطا ہے کہ یقیناً نبی ممکن ہیں، بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی سچی شان
समझने की तौफीक। छोटे भाई आलमगीर सल्लल्लाहु आला हज़रत का कलाम सुना रहे थे, तो इसमें सबसे बड़ा कमाल तो आला हज़रत उस सूज़े दुरूं का है, उस इश्क़ रसूल का, जो इमाम अहमद रज़ाई का हिस्सा है। उन्होंने जिस कैफ पर मस्ती या शार कहे, ये उन्हीं का हिस्सा है। अब फिर आवाज़ और अंदाज मेरे भाई जैसी हो तो फिर सोने की सुहागा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो चाहता था मैं तो ये चाहता था कि इसके हर शेर की तशरीह करूं, लेकिन फिर कभी आज बहुत सारे नाटका हैं, आज इन सब गले के घुंघरुओं की नए में तरंग में चिश्ती रंग में हम लोग आज घूमे झूमे, इसलिए मैं कम से कम अशार की तशरीह करूँगा। अलबत्ता इसमें एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है, उस शेर के लिए मैं गुजारिश करूँगा कि वो शेर पढ़े। मुमकिन भी ये कुदरत कहाँ, वाजिब अमरियत कहाँ। ये नात पाक इतनी प्यारी है कि जो जानते हैं वो जानते हैं, जो समझते हैं वो समझते हैं। हकीकत ये है कि खुर्शीद था किस जोर पर और क्या बढ़ के चमका था कमर। खुर्शीद जब ऊपर आया निस्फुल नहार पर, क्या जोर से चमका था। खुर्शीद था किस जोर पर और क्या बढ़ के चमका था कमर। हिलाल नहीं कहा, हिलाल की कमर, क्या बढ़ के चमका था कमर। अपने पर जब वो रुख हुआ, सुभान अल्लाह, ये भी नहीं वो भी नहीं। बहुत सही बात ये कि चांद के मुंह पर धुआं उड़ने लगा और सूरज की ताबानी पे खाक उड़ने लगी। सूरज की गर्मी भी और उसकी रोशनी भी गर्द आलूद हो गई। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।